عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حدیث شریف میں آقا و مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرا نہیں ہے، یعنی میری جماعت مسلمین سے وہ خارج ہے۔ نکاح ایک دینی ایمانی فریضہ ہے، ایک انسانی ضرورت ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی سنت اور طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اربع من سنن المرسلین، یعنی 4 چیزیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں: الحیا والتعطر والسواک والنکاح، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ نکاح کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات میں سے ایک آیت اور اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں پیدا کی ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی ایک نشانی کیوں کہا ہے؟ تو غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح ایجاب و قبول کے صرف 2 بول کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے 2 اجنبی مرد و عورت کے درمیان محبت و مودت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور صرف 2 افراد نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان میں محبت و مودت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور کبھی 2 شہر کے افراد کے درمیان الفت و محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کے قبضے میں ہے، اور اس مقدس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے اس عمل کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں کے پاس جا کر کے سکون و اطمینان حاصل کرو۔ انسانی زندگی کے 2 شعبے ہیں، ایک گھر کے اندر کی زندگی کا شعبہ ہے
اور ایک گھر کے باہر کی زندگی کا شعبہ ہے، اور ان دونوں شعبوں کا نگراں اور ذمہ دار اللہ تعالی نے دو الگ الگ لوگوں کو بنایا ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی کا جو شعبہ ہے اس کا نگراں اور ذمہ دار اللہ تعالی نے عورت کو بنایا ہے، باہر کی زندگی کا جو شعبہ ہے اس کا نگراں اور ذمہ دار اللہ تعالی نے مرد کو بنایا ہے، اور خلقی اعتبار سے دونوں کے اندر ایسی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں کہ گھر کے اندر کے کام کاج عورت ہی بحسن خوبی انجام دے سکتی ہے، اور گھر کے باہر کے کام کاج مرد ہی احسن طریقے پر انجام دے سکتا ہے۔ مرد کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، طلب معاش کے لیے کوشش و جد و جہد کرے، دو پیسہ کما کر لائے تاکہ وہ بھی باعزت طریقے پر زندگی گزارے اور اس کے اہل و عیال بھی باعزت طریقے پر زندگی گزار سکے۔ کسب معاش کے لیے مرد گھر سے باہر نکلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے، اور شام کے وقت تھکا ماندہ جب اپنے گھر میں واپس آتا ہے تو اس کو جس سکون و اطمینان کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے وہ سکون و اطمینان اس کو اپنی رفیق حیات اور شریک زندگی کے ذریعے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سکون و اطمینان جو زندگی کا مطلوب ہے اس وقت تک زندگی میں آ نہیں سکتا جب تک کہ نکاح کے تمام مراحل میں شریعت و سنت کی پابندی نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں قرآنی ہدایات بھی ہیں، نبوی تعلیمات بھی ہیں۔ اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے احکام کو بہت سادہ اور آسان بنایا ہے، جس کے کرنے میں، جس کے انجام دینے میں کسی کے لیے کوئی تکلیف، کوئی دشواری اور کوئی مشقت نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات کو بھی شریعت مطہرہ نے بالکل سادہ اور آسان بنا کر کے پیش کیا ہے۔ رشتے کے انتخاب سے لے کر تقریب نکاح کے انعقاد تک اور اس کے بعد کے تمام مراحل میں اگر شریعت و سنت کی پاسداری کی جائے تو ازدواجی زندگی خوشگوار انداز میں گزرتی ہے۔ رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کی رہنمائی اور رہبری یہ ہے کہ دیندار عورت کو تلاش کیا جائے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، کبھی مال و متاع کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، کبھی حسب و نسب کی بنیاد پر یعنی خاندانی برتری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اور کبھی دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیندار عورت کو تلاش کر کے کامیابی حاصل کر دو۔ دینداری کے علاوہ جتنی بنیادیں ہیں وہ سب کھوکھلی بنیادیں ہیں، وہ غیر مستحکم ہیں، وہ ناپائیدار ہیں، اور دینداری یہ مضبوط بنیاد ہے، مستحکم بنیاد ہے، پائیدار بنیاد ہے۔ دوسری تمام چیزیں کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتی ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کا اثر رشتے پر پڑے گا، لیکن دینداری ایسی چیز ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا دینداری کے اندر بھی جو ہے پختگی اور استحکام پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے رشتہ مضبوط اور پائیدار ہوتا چلا جائے گا۔ پھر رشتے کے انتخاب کے بعد تقریب نکاح کے انعقاد کے سلسلے میں شریعت کی رہنمائی اور رہبری یہ ہے کہ اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، یعنی نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ جب مسجد والے روحانی اور عرفانی ماحول کے اندر اس تقریب کا انعقاد کیا جائے گا تو لازمی طور پر اس کے اثرات زندگیوں کے اندر جو پڑیں گے۔ اور دوسری رہنمائی اور رہبری یہ ہے کہ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ،
یعنی اس نکاح کے اندر خیر و برکت زیادہ دی جاتی ہے جس کے اندر خرچ کم سے کم ہو۔ نکاح کے اندر کوئی خرچ شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے۔ دو بڑے بڑے خرچ ہیں، ایک مہر کا خرچ ہے، ایک ولیمے کا خرچ ہے، اور یہ خرچ بھی شریعت نے عورت کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ یہ سارے اخراجات ادا کرے اور ولیمے کے اخراجات کو بھی جو برداشت کرے۔ مہر کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ میں ادا کیا کرو۔ نیز حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص مہر مقرر کرے اور اس کو محض ایک رسم اور رواج سمجھے، اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مہر تو متعین کیا جا رہا ہے لیکن مجھ کو ادا نہیں کرنا ہے، اس کو کبھی ادا نہ کرنے کی نیت دل کے اندر ہوگی تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے ایک زناکار کی حیثیت سے ملاقات کرے گا۔ مہر کو رسم و رواج سمجھے، اس کی ادائیگی کی جو فکر نہ کرے اور اسی طریقے سے زندگی گزارتا رہے تو ایک زانی کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا کا یہ مستحق قرار دیا جائے گا، اور جب جب میاں بیوی کے تعلقات کو قائم کرے گا اس کا یہ تعلق گناہ کے اندر جو شمار کیا جائے گا۔ دوسرا خرچ جو ہے ولیمے کا ہے۔ ولیمہ بھی جو ہے بے ریا ہونا چاہیے، شہرت اور نام و نمود سے جو ہے پاک ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم اور کپڑوں پر زردی کا اثر دیکھ کر کے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے کھجور کی گٹھلی کے بقدر مہر، کھجور کی گٹھلی کے بقدر سونے کو مہر بنا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور ارشاد فرمایا کہ اولم ولو بشاۃ، یعنی ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی ترغیب دی، اور شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے اور اس کو کوئی عذر مانے نہ ہو تو اس کو اس دعوت ولیمہ کو قبول کرنا چاہیے۔ نیز ایک حدیث شریف میں یہ بھی تعلیم و ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر جو ہے غربا اور فقراء کو مدعو کیا جائے، ان کو جو ہے بلایا جائے۔ تو یہ دو بڑے بڑے اخراجات ہیں، ایک مہر کا خرچ ہے، ایک ولیمے کا خرچ ہے۔ یہ دونوں اخراجات شریعت نے جو ہے مرد کے اوپر عائد کی ہیں، عورت کی کوئی ذمہ داری ان اخراجات کے اندر جو نہیں ہے۔ ایک جہیز کی لعنت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز دینا ایک شرعی حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز کے اندر ایک تکیہ، ایک مشکیزہ اور ایک چادر جو ہے عنایت فرمائی تھی۔ جہزہ کا لفظ حدیث شریف کے اندر ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسمی جہیز ہے یہ مراد ہے۔ عرب کے ماحول کے اندر اس جہیز کا جو ہے کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو چیزیں عنایت فرمائی وہ ایک سرپرست کی حیثیت سے ایک انتظام تھا، اور وہ انتظام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی روپیے سے نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں ہی سے کیا ہے۔ جہزہ کا لفظ روایت کے اندر ہے جس کا مطلب جو ہے انتظام کرنا ہے۔ محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ جو رسمی جہیز ہے اس حدیث شریف سے اس کے اوپر کوئی روشنی نہیں پڑتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بسانے کے لیے یہ ایک انتظام تھا، ایک بندوبست تھا۔ رشتہ ازدواج کے انعقاد کے بعد اب مرد اور عورت کے اوپر شریعت نے جو ہے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں عائد کی۔ ان حقوق اور ذمہ داریوں کو دونوں ادا کریں
تو بھی فیملی سسٹم اچھا رہتا ہے، ازدواجی زندگی خوشگوار انداز میں جو گزرتی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں مرد کے اوپر عائد ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورت کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر میں لایا ہے، اب اس کے زندگی بھر کے تمام اخراجات کے بار کو اس کو اٹھانا ہے۔ کپڑا لتا، کھانا پینا، علاج و معالجے کی لائن سے جتنے اخراجات ہوتے ہیں، ان تمام اخراجات کو ادا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور مرد ان اخراجات کو ادا کرتا ہے تو اس عورت کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا، ایک فریضے کی ادائیگی کرتا ہے۔ جہاں سے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات گھستی ہے کہ وہ اس کے اخراجات کی تکمیل کر کے اس کے اوپر احسان کرتا ہے، تو بس وہیں سے فیملی سسٹم چوپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بیوی کے اخراجات کو ادا کر کے وہ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا۔ دوسری ذمہ داری مرد کی یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ میں جو ہے اچھا سلوک و برتاؤ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان عورتوں کے ساتھ میں سلوک اور برتاؤ اچھا رکھو، ان کے ساتھ میں اچھی طرح زندگی بسر کرو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا اگر کسی کی طرف سے کوئی سفارش کرتا ہے تو اس سفارش کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی طرف سے سفارش کر رہے ہیں تو اس سفارش کا کتنا احترام کیا جانا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اونچ نیچ گھروں کے اندر لگی رہتی ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کرے، بردباری کا مظاہرہ کرے۔ اگر کوئی ایسی بات گھر کے اندر جو ہو گئی ہے تو اٹھا پٹک کرنا، چیخ و پکار کرنا، شور واویلا مچانا، مار دھاڑ کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو سکون و اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے، مار دھاڑ کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سامنے عورتوں نے شکایت کی کہ مرد ہم کو مارتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کرام کو اکٹھا اور جمع کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیویوں کو ماننے والے مرد اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ کی اخلاق و عادات میں یہ بات خاص طور پر بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے اوپر یہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جیسے اور گھروں کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، خانہ نبوت کے اندر بھی جو ایسی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر و تحمل کا جو مظاہرہ کیا۔ جب بیویوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے، ایسی کوئی بات اگر گھر کے اندر ہو گئی اس کو مرد نظر انداز کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو یہ چیز دارین کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہے سب سے پہلے استاد تھے۔ ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے انتقال ہوا، کسی اہل تعلق نے خواب میں ان کی زیارت کی، ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی، اور ایک ایسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی کہ وہ بات مجھ کو یاد نہیں تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن گھر میں کھچڑی بنی تھی، اس کھچڑی میں جو ہے نمک زیادہ ہو گیا۔ میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور نمک کی زیادتی مجھ کو محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ بیوی کو ڈانٹوں، اس کو پھٹکاروں، لیکن پھر میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ نمک اندازے سے ڈالی جانے والی چیز ہے، اس کے لیے کوئی ناپ اور پیمانہ نہیں ہوتا، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا، کچھ نہیں کہا، کھانا کھا لیا اسی طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جب کھچڑی میں نمک زیادہ ہو گیا تھا تو میری بندی کو معاف کر دیا، اس کو کچھ نہیں کہا،
اس لیے میں آج تم کو جو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی سعادتوں کے حصول کا یہ چیز جو ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر گھر میں بیوی کے اوپر ظلم زیادتی کی جائے گی تو وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ نہیں بن سکتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے لوگ کہیں جا رہے تھے اور جاتے جاتے انہوں نے حضرت سے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے 8 بجے مرغی کا ڈربہ کھول دینا اور ان کو دانا پانی دے دینا۔ یہ کہہ کر گھر والے چلے گئے۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر جو ہے تصنیف و تعلیف کے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان دنوں میں وہ بیان القرآن لکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھا تو کوئی مضمون ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا، دماغ چل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ محرومی کس گناہ کے سبب سے ہے، اس گناہ کو مجھ پر ظاہر کر دیجیے تاکہ میں اس سے توبہ کر لوں۔ تو فوراً دماغ میں بات آئی کہ مرغی ڈربے کے اندر جو بند ہے، دانا پانی سے جو محروم ہے۔ فوراً گئے، ڈربہ کھولا، دانا پانی جو دیا، اس کے بعد جو ہے آ کر کے لکھنے بیٹھے تو پھر جو ہے دماغ جو چلنے لگا، مضامین کا جو عروج ہونے لگا۔ اس بات کو بیان کر کے مفتی احمد خان پوری دامت برکات میں بیان فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر مرغی جیسی بے زبان مخلوق کے اوپر ظلم و زیادتی ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے، اور جس گھر کے اندر اشرف المخلوقات یعنی عورت کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہو تو اس گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کس قدر محرومی کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کے اخراجات کی طرف کچھ ذمہ داریاں عورت کے اوپر بھی جو عائد کی گئی ہے۔ عورت کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس کو اپنا ہر قدم شوہر کی اجازت اور مرضی سے اٹھانا ہے۔ فقہائے کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت رشتے ازدواج سے منسلک ہو جانے کے بعد نفلی نماز پڑھنے اور نفلی روزہ رکھنے کے لیے بھی اپنے شوہر کی اجازت کی پابند ہے۔ اگر وہ اجازت دے گا تو یہ نفلی اعمال انجام دے سکتی ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو وہ ان نفلی کاموں کو بھی انجام نہیں دے سکتی۔ جب عبادات کو وہ انجام نہیں دے سکتی شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر، تو بڑے بڑے کام شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر جو وہ کس طرح انجام دے سکتی ہے۔ اور جو عورت شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ میں زندگی گزارے گی اس کے لیے ایک بشارت نبوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان المبارک کے روزے رکھے گی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گی، تو کل قیامت کے دن اس سے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آج کل جو فیشن کا ماڈرن دور ہے اس میں کس کے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہیں اور آپ کی اہلیہ کے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ میں اتنا ہی برتن اپنے پاس رکھوں جتنا برتن ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، لہذا ان برتنوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھا کہ بہت سے غلام باندیاں ہیں، پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہیں، آپ کی اہلیہ کے لیے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اتنے ہی غلام باندی اپنے پاس رکھوں جن سے میں خود نکاح کر سکوں یا ان کا نکاح کرا سکوں۔ میرے اندر ان دونوں باتوں کی استطاعت نہیں ہے، لہذا ان کی بھی مجھ کو حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جو تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ میں اکٹھا اور جمع ہوں تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ میں جمع رہوں۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی اٹھے، نماز پڑھنے کی جگہ گئے، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد جو واپس آئے
اور جو مرد بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے وہ ہوا۔ صبح ہوئی، دوستوں سے ملاقات ہوئی، دوستوں نے سوال کیا کیف وجدت اہلک، اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو روایات میں اعرض، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر دیا۔ دوبارہ سوال کیا گیا، پھر منہ پھیر دیا۔ سہبارہ سوال کیا گیا، پھر منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مرد عورت راز اور تنہائی کی باتوں کا افشا لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہ ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے کتا اور کتی راستے میں جو ہے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو۔ تو یہ ساری قرآنی ہدایات اور نبوی تعلیمات ہیں، ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کے اندر شریعت مطہرہ نے آسانی اور سادگی رکھی ہے۔ ہم نے اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اس آسان عمل کو جو ہے مشکل بنا دیا ہے اور طیب اور پاکیزہ کام کو جو ہے خبیث اور بدترین بنا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسم و رواج سے پاک ہماری شادی بیاہ کی یہ تقریبات ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آسان اور سادہ نکاح کرنے کی جو ایک مہم چلائی ہے اور اس کے لیے بڑے فکر مند بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم ہیں۔ الحمدللہ ان کوششوں کا جو اثر ہو رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو باتیں اتر رہی ہیں۔ ہر مسلمان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اس آسان اور سادہ مہم کا جو حصہ بنے اور اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو شریعت و سنت کے مطابق آسانی اور سادگی کے ساتھ جو انجام دیں تاکہ اس کی خیر و برکات سے بھی وہ مالا مال ہو سکیں۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔